اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیریت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے تمام جانداروں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اس طرح انسانوں کو مرد و خواتین کی شکل میں پیدا کیا۔ مردوں کو مردانہ اعضاء اور مردانہ پہچان عطا کی اور خواتین کو نسوانی اعضاء اور نسوانی پہچان عطا فرمائی، کیونکہ صحت اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، تو اس طرح مرد و خواتین کبھی صحت مند ہوتے ہیں اور کبھی کبھار بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مرد و خواتین کے جو مردانہ و نسوانی اعضاء ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا آج ہم بات کر رہے ہیں مردوں کی خاص پہچان اور مردوں کی مردانگی، یعنی مردوں کا عضو تناسل اور اس کی خرابیاں۔ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، گھنٹی کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ ہمارے شیئر کرنے سے اگر کسی ایک بندے کو بھی فائدہ ہو گیا تو شاید ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہو جائے۔ اگر آپ کسی خاص موضوع پر کوئی نسخہ چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اس کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو جو مردانہ پہچان عطا کی ہے وہ ہے عضو تناسل۔ آج ہم عضو تناسل کی خرابیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ عضو تناسل کی خرابیاں یعنی عضو تناسل کا چھوٹا ہونا، پتلا ہونا، ٹیڑھا ہونا، عضو تناسل کی جڑ کا پتلا ہو جانا، ساخت کا خراب ہو جانا، عضو تناسل کی رگوں میں پانی کا بھر جانا۔ ان امراض کی وجہ سے لوگ بہت پریشانی کا شکار ہیں اور عمریں گزر جاتی ہیں، شرم کی وجہ سے کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتے۔ عضو تناسل ٹیڑھا ہے، پتلا ہے، چھوٹا ہے، ہمارے بیٹے، بھائی، دوست کسی سے شرم کی وجہ سے کہہ ہی نہیں پاتے، اور اس چیز کا فائدہ حکیموں کا روپ بنا کر جو ٹھگ بیٹھے ہیں وہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ٹھگ کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ افراد بھی منظم انداز میں اکٹھے ہو کر ہمارے بچوں اور بھائیوں، دوستوں کو ان بیماریوں سے ڈرا ڈرا کر لوٹ سکتے ہیں اور لوٹتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ نوجوان نسل اپنی ساری توانائیاں، وقت، پیسہ، ساری عمر ان امراض کے غلط سلط علاج پر برباد کر دیتے ہیں، اور ان ٹھگوں کو اگر کسی صحیح علاج کا پتہ بھی ہو تو یہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ صحت مند ہو جائیں گے یا ٹھیک ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ اصل میں مسئلہ ہے کہ ان مسائل کے متعلق ہمارے متعلقہ سارے ادارے خاموش ہیں، یعنی ہمارے معزز علماء کرام، امام مسجد صاحبان، قاری صاحبان، ہمارے معزز سکول ٹیچر اور بالخصوص ہمارے والدین۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں، دوستوں اور بھائیوں کو ان مسائل کے متعلق آگاہی دیں تاکہ ہماری نسلوں کا وقت، صحت اور پیسہ بچ جائے۔ اب آتے ہیں ان امراض کی وجوہات کی طرف۔ سامعین، ان امراض کی وجہ سے خرابیاں بہت زیادہ ہیں اور ان کی وجہ ہے دین سے دوری۔ ہم ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں اور تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ اغیار کی تو ساری محنت ہی اسی بات پر ہے کہ ہماری نوجوان نسل بے حیا، بے شرم اور بے راہ روح ہو جائے، اور وہ بڑی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر نوجوان خود لذتی اور اغلام بازی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خود لذتی یعنی اپنے ہی ہاتھ کی رگڑ سے اپنے عضو تناسل کو رگڑ کر لذت حاصل کرنا، اور اغلام بازی یعنی اپنے ہی جیسے نوجوانوں سے
جنسی تعلق استوار کرنا، چونکہ یہ سخت غیر فطرتی طریقے ہیں اور سخت گناہگاری کا باعث ہیں۔ ان چیزوں سے عضو تناسل کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں، وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کچی عمروں میں غلط کاری سے عضو تناسل کی صحیح نشو و نما بھی نہیں ہو پاتی، جس کے نتیجہ میں وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ عضو تناسل کے اعصاب تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ساری خرابیاں وجود میں آ جاتی ہیں، یعنی غلط کاریوں کے نتیجے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر شرم کی وجہ سے علاج نہیں کرواتے۔ اور بھائی، جب یہ ساری غلط حرکات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو علاج کے لیے کیسی شرم؟ آپ میری بات کو سمجھیں کہ اگر ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی آپ میں ہے تو علاج بھی آپ نہیں کروانا ہے۔ کوئی اور آ کر آپ کو نہیں کہے گا کہ بھائی اپنا علاج کرواؤ۔ جب شرم کرنے کا وقت تھا اس وقت تو شرم کی نہیں، اب شرما رہے ہیں۔ شرم اتاریں، اپنا علاج کروائیں۔ قرآن پاک میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لہذا اپنے علاج کوشش کریں، اپنا علاج کروائیں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی خوش و خرم گزرے۔ اب آتے ہیں ان امراض کے علاج کی طرف۔ ان امراض کے علاج کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے وہ ہے توبہ۔ جب تک آپ غلط کاریوں سے توبہ نہیں کریں گے تو علاج کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ میرے بھائی، شیطان کے پیچھے مت لگو، شیطان کے پیچھے لگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور غلط صحبت کو چھوڑ دو۔ برے دوست انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان کی ہسٹری لیتا رہتا ہوں، زیادہ تر لوگوں کو ان کے برے دوستوں نے تباہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال توبہ کریں اور غلط کاریوں کو یکسر چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک آپ برے کام نہیں چھوڑیں گے، اچھے سے اچھا نسخہ یا حکیم بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس مرض میں تو پرہیز بھی یہی ہے۔ میرے استاد محترم جناب حکیم بشیر احمد صاحب، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ جو مریض پرہیز نہیں کرتا وہ اپنے معالج کی قابلیت کو خاک میں ملا دیتا ہے، کیونکہ زہر کے علاج کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ زہر کھانا چھوڑے اور پھر دوا لے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ زہر بھی کھاتا رہے اور دوا بھی، تو دوا کیسے اثر کرے گی؟ اللہ رب العزت بہت مہربان رب ہے۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ بنایا ہو۔ اپنے رب سے معافی مانگنے کے بعد، توبہ اور استغفار کے بعد، یہ نسخہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ استعمال کریں۔ یہ نسخہ اپنی مثال آپ ہے اور ان امراض کے لیے تیر بہدف ہے۔ زیتون کا تیل لے لیں۔ سبحان اللہ، زیتون کے تیل کے کیا کہنے۔ زیتون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کتاب قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ زیتون کے تیل کو مقدس درخت کا تیل کہا گیا ہے۔ شیطان لعین کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے احکام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے طریقے ہی تو ہیں جن سے ہم اس کھلے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل لے لیں، یہ لینا ہے آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق۔ بہرحال میں مکمل نسخہ بیان کرتا ہوں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق بنا لیں۔ روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل 50 گرام، تلوں کا تیل 50 گرام، دونوں کو مکس کر لیں۔ اب اس میں لونگ، دار چینی 1 تولہ، زعفران 3 ماسہ، ان کو باریک کر کے اس تیل میں جلا لیں۔ مکمل جل جانے کے بعد اس کو چھان لیں، ٹھنڈا کر کے شیشی میں محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کا نسخہ تیار ہے۔ اس کو دن میں 2 مرتبہ عضو تناسل پر لگائیں۔ مالش نہیں کرنی بلکہ انگلی سے ہلکا ہلکا لگائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے چند ہی دنوں کے استعمال سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا عضو تناسل بالکل تندرست ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔